السلام علیکم۔ آپ سب کو میرا پیار بھرا سلام۔ آپ لوگوں کے ساتھ بہت دن کے بعد آج ملاقات ہو رہی ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی سردیاں بہت اچھے سے جاری شاری ہوں گی۔ ایکچولی یہ سردیاں جو تھیں، اس سردیوں میں کچھ فوتگیاں بھی دیکھیں اور کچھ شادیاں بھی دیکھیں اور کچھ اپنی بھی طبیعت رہی اپ سیٹ ڈاؤن، نہ تو کام کاج کرنے کو دل کرتا تھا اور نہ ہی میں ویڈیو بنا سکی۔ اور یہ جو ویڈیو ہوتی ہے اس کے ذریعے ہماری آپ کے ساتھ آدھی ملاقات ہوتی ہے، بیکاز ہمارے انالیٹکس ہمیں بتاتے ہیں کہ جب آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ہمارا آپ کے ساتھ ایک کانٹیکٹ ہوتا ہے، ایک رابطہ رہتا ہے جس میں ہم لوگ آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، آپ کے کمنٹس ہمیں حوصلہ افزائی دیتے ہیں۔ بہرحال جی، میں اپنی ویڈیو شروع کرتی ہوں اور آج میں نے ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ آپ سے بات کرنی ہے۔ پورا مہینہ گزر گیا، میں سوچتی رہی کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں گی، لیکن بس کچھ ایسی ڈیتھ ہو گئی فیملی میں، خاندان میں، کہ بالکل ایک جوان ڈیتھ ہو گئی جن کے 2 چھوٹے سے بچے تھے، تو دل اتنا بوجھل رہا کہ دل کیا ہی نہیں کچھ بھی کرنے کو۔ اور سردی بھی اتنی تیز تھی، دھوپ بھی نہیں نکل رہی تھی، جس کی وجہ سے کچھ باڈی پین بھی رہا۔ اور آج ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ بھی میری کافی پرانی کلپس ہیں اور یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ یہ ایک میکسی تھی، فل فراک تھی اور یہ خدا بخش برانڈ کی تھی اور ایکسپینسو بھی کافی آئی ہوئی تھی۔ لیکن جب یہ ایک دفعہ پہنی اور اس کے بعد جو یہ گرمیوں کی یعنی کہ فراک تھی اور کاٹن کا اس کا جو تھا وہ ڈریس کا فیبرک تھا، اور یہ اتنی جلدی انڈر آرم سے پسینے کی وجہ سے خراب ہوئی کہ اس کا کلر ہی وہاں سے فیڈ آؤٹ ہو گیا، اور واش کرنے کے بعد بھی وہاں پہ جو تھا ایک پورا آپ کے جو انڈر آرمس ہوتی ہیں نا، وہ پورا راؤنڈ اباؤٹ اتنا اس کا کلر ڈل ہو گیا کہ وہ دوبارہ یوز ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تو میں نے پہلے اس کو ڈائی کروانے کی کوشش کی کہ چلیں اس کو ایک کمپلیٹلی دوبارہ میرون کلر کروا لوں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ایسے میرون کلر نہیں ہوگا، اس کو پہلے ہم لوگ پورا کٹ ڈاؤن کریں گے اور دین دوبارہ پھر اس کے اوپر ڈائی ہوگا۔ تو مجھے لگا کہ اس سے تو کپڑے کی ویسے ہی لائف ختم ہو جائے گی، جیسے آپ اپنے بالوں کو کٹ ڈاؤن کرتے ہیں یا بلیچ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے بالوں کا جو کلر ہے وہ ہو تو جاتا ہے، لیکن بالوں کی جو جان ہوتی ہے، جو لائف ان کی ہوتی ہے، وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو بس میں نے اس کا جو ہے نا اپنا ایک آئیڈیا لگایا کہ میرے پاس کوشن کور نہیں تھے اور کچھ دن سے میرا دل کر رہا تھا کہ میں بازار جاؤں اور کور کوئی پرچیز کروں تاکہ میرے جو یہ سٹولز ہیں یہ خراب ہو رہے ہیں تو ان کی تھوڑی یعنی جو ڈسٹ ہوتی ہے اس سے ان کو بچا سکوں۔ تو بس اتنا کام تو نہیں ہو پا رہا تھا، بیکاز ونٹر جو ہے یہ سٹارٹ میں نے بنائی تھی ویڈیو، اور اس وقت جو ہے وہ تیزی سے ونٹر آ گیا تھا اور بالکل بھی مارکیٹ جانا اور مارکیٹ میں شاپنگ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تو بس یہ آپ دیکھیں کہ میں نے فراک کو جو ہے وہ اس کے بازو اور جو اوپر کا پیٹی کا کپڑا تھا وہ میں نے سیپریٹ کر لیا تھا، اور اس کے بعد میں نے خود ہی ان کو گھر پہ بیٹھ کے اسٹچ کر لیا۔ حالانکہ میری جو نلکی تھی وہ بالکل بھی میچ نہیں ہو رہی تھی، لیکن مجھے آئیڈیا تھا کہ اس کی جو ہے وہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آنا دھاگے کا کلر، سو دیٹس وائی میں نے جلدی اس کو جو ہے وہ خود ہی اسٹچ کر لیا۔ اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے، ایک تو آپ درزی اور درزن کے جو ہے وہ چکروں سے بچ جاتے ہیں، اور اتنی سی اسٹچنگ تو خیر گھر میں ہو جاتی ہے۔ ویسے تو مجھے پوری سلائی کڑھائی آتی ہے، لیکن اب ٹائم نہیں ملتا، بچوں کے ساتھ بالکل بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اور ویسے بھی تھوڑی دیر مشین رکھ لو تو یہی ٹینشن لگی رہتی ہے، کہیں نہ کہیں سے بچے نے آ کے سوئی کے نیچے ڈائریکٹ جو ہے نا اپنی انگل دے دینی ہے، تو اس وجہ سے بالکل بھی بچوں کے ساتھ اتنا لمبا چوڑا کام نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال یہ 15-20 منٹ کا ہی کام تھا، اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ میں نے دونوں سٹولز کی اس طرح کور اسٹچ کر لیا، تو کوئی یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ کوئی فراک ہے، اور بس جو ہے وہ اس طرح میں نے اسٹچ کیا، اور مجھے تھوڑا سا ذرا کلرفل اچھا بھی لگنے لگ گیا تھا اس کا اسٹائل۔ اور اب میں آپ لوگوں کے ساتھ جس ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں وہ ٹاپک ہے میری مین ہائڈنگ بھی۔ آپ نے دیکھی ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعائیں جو ہیں وہ جتنی مرضی مانگ لیں قبول نہیں ہوتی، تو آج میں سب ماؤں سے
جو ہے وہ آج ایک بات کروں گی. ویسے تو خیر ہر ماں ہی اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر کے لیے دعا کرتی ہے، لیکن میں آج آپ لوگوں کو نا وہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی ہمارے دماغوں پہ، ہمارے مائنڈ میں، ہمارے دل میں ایک زنگ لگ جاتا ہے، یا شیطان ہمارے دل میں 24 گھنٹے وسوسے ڈالتا ہے، اور اس کا کام چونکہ وسوسے ڈالنا ہی ہے، اور ہوتا بھی ہے کہ ہماری فوراً سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. سم ٹائم تو ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم نے ادھر دعا مانگی اور ادھر ہی اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزہ کر دیا. لیکن سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش لیتے ہیں اور ہمیں تھوڑا آزماتے ہیں. ہمارا ٹائم ہوتا ہے، ایک ٹائم پہ جا کے دعا قبول ہونی ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی ہم صبر آزما ہو رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعاؤں میں دم نہیں ہے، ہماری دعائیں نہیں سنی جا رہی. لیکن آپ بار بار دعائیں مانگیں. سوری، میرا گلا بھی خراب ہے، اور گلا خراب بھی اسی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے جب آپ دعا کرتے ہیں نا تو آپ کا گلا بھی بیٹھ جائے نا، آپ نے تب بھی ٹینشن نہیں لینی. اور آج میں اپنے بچوں کے لیے اسی طرح سے دعا مانگ رہی تھی. اور آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے اور اپنے گھر کے لیے تو دعائیں مانگتی ہی ہیں، لیکن آپ نے اپنے لیے بھی دعا مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی زندگی دے کہ آپ اپنے بچوں کا فیوچر، اپنے بچوں کا مستقبل دیکھ لیں، آپ اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور کر سکیں. کیونکہ جن کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں نا، ان کی شادی کو جسٹ 6 سال ہوئے تھے، اور ان کے ابھی 2 بچے تھے. ایک بیٹا تو ان کا میرے بیٹے سے 1 دن چھوٹا تھا، اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور ان کے جو 2 بچے تھے، جب ان کو فیملی میں مطلب جیسے فوتگی کے بعد بیٹھتے ہیں ایک ساتھ، ایک دوسرے کا دکھ بانٹ رہے ہوتے ہیں، تو بچوں کو جو بچے چھیڑ رہے تھے یا تنگ کر رہے تھے نا، تو وہ سب بچوں کو پھر یہی کہہ رہے تھے کہ تم لوگ ہمیں اس لیے مار رہے ہو کیونکہ ہماری ماں چلی گئی ہے دنیا سے. تو کین یو بلیو می کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی جو لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے اور ان کی ماں دنیا میں نہیں ہوگی، کسی کے باپ نہیں ہوگا. اور میری چونکہ خود کی والدہ نہیں ہے، تو اب میں اتنا دل چھوٹا ہو چکا ہے میرا کہ جب میں اس طرح کسی کی بھی دیکھتی ہوں نا، تو اب مجھے احساس ہوتا ہے جن چیزوں کا احساس ہمیں پہلے نہیں ہوتا تھا. اور میں بس یہی بات کہوں گی کہ آپ یہ بھی دعا کریں کہ آپ اپنے بچوں کو ایٹ لیسٹ اس قابل بنا دیں کہ وہ کسی کے محتاج نہ رہیں. بہت لمبی زندگی کی میں کبھی اللہ سے دعا نہیں کی. میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نہ مجھے کسی کا محتاج کرنا، نہ مجھے میری اولاد کا محتاج کرنا، اور ان کی محتاجی سے پہلے ہی مجھے اس دنیا سے اٹھا لینا، مجھے اس دنیا سے اچھے طریقے سے لے جانا. موت کی بھی جو ہے نا وہ بھی دعا کرنی چاہیے. دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی حادثاتی موت سے بچا، ہمیں جل کے مرنے سے بچا، ہماری موت کو آسان کر، اور ہماری موت کسی برے ایکسیڈنٹ میں نہ ہو، کسی جل کے مرنے میں نہ ہو، کسی کرنٹ کے ساتھ نہ ہو، کسی ایسی بیماری میں نہ ہو جو بیماری ناقابل برداشت ہو جائے اور ہمارا حوصلہ پست ہو جائے. اور خدا نہ کرے اس وقت جب ہم اپنی بیماری کے ساتھ لڑ رہے ہوں، اور خدا نہ کرے اس وقت یہ بیماری جب آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے، تو آپ اس وقت پھر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر ہے موت دے دے، یا آپ بہت سے ایسے القابات یا ایسے الفاظ منہ سے نکال دیتے ہیں جو کہ آپ کے دین کے اوپر اثر کرتے ہیں، جو آپ کے ایمان کے اوپر اثر ڈھاتے ہیں، جو آپ کو اس وقت نہیں بولنے چاہیے ہوتے. تو اس وجہ سے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری موت بھی آ جائے اور ہمارا جب آخری وقت نزا ہو، اس وقت ہماری جان میں اتنی سکت باقی ہو کہ ہم اللہ اور اس کے پیارے نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے اور کلمہ شہادت نوش فرما کے دنیا سے جا سکیں، اپنے بچوں کو کچھ وصیت کر سکیں. حادثاتی موت میں آپ نہ تو کوئی بچوں کو وصیت کر سکتے ہیں، نہ آپ اپنی کوئی ایسی باتیں جو کہ بڑوں کی کرنے والی ہوتی ہیں نا وہ کر سکتے ہیں. اور میں تو کہتی ہوں کہ ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نہ ہمیں کسی کا محتاج کر،
اور نہ ہی ہمارے بچوں کو محتاجی کے عالم میں ہمیں اس دنیا سے لے جا، بیکاز میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بچے چھوٹے ہوتے ہیں بالکل اللہ تعالیٰ نے سوچا ہوا ہوتا ہے پہلے سے ہی کہ بچوں نے کیسے بعد میں پلنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ماں سے بھی اچھے پل جائیں، لیکن موسٹلی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس دنیا میں کیا ہوتا ہے جب ماں زندہ نہ ہو۔ تو اس لیے آپ اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کریں، ان کے مستقبل کے لیے دعا کریں، اور کبھی یہ مت سوچیں کہ جو دعائیں ہیں وہ اس دنیا میں قبول نہیں ہوتی یا وہ آخرت کے لیے جب جائیں گی وہاں ہماری قبول نہیں ہوں گی۔ جو دعائیں آپ کی دنیا میں قبول نہیں ہوتی وہی دعائیں آپ کی آخرت میں قبول ہو جاتی ہیں، اور تب آپ یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، کاش کاش کہ یہ جو میں نے دعائیں دنیا میں قبول میری ہوئی ہیں، کاش کہ وہ دعائیں میری دنیا میں قبول نہ ہوتی اور آج کے دن وہ میری دعائیں قبول ہوتی۔ آپ نے اتنی دعا کرنی ہے اور ہر وقت کرنی ہے، اور جو کہتے ہیں نا کہ وضو ہونا چاہیے دعا کرنے سے پہلے، اللہ کا ذکر کرنے سے پہلے وضو ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ کا وضو ہے تو بہت اچھی بات ہے، وضو میں رہنا تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ وضو میں نہیں ہیں، آپ اپنے کام کر رہی ہیں، آپ گھر کے کاموں میں بزی ہیں، آپ اپنے بچوں میں بزی ہیں، تو بلیو می کہ آپ کی جو زبان ہے وہ پاک ہے، آپ اس وقت اللہ سے بار بار دعا کر سکتی ہیں۔ آپ کو چاہے یہ یقین ہی کیوں نہ ہو کہ میری جو ہاتھوں کی لکیر ہے میری یہی تقدیر ہے اور یہ میری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، آپ نے تب بھی دعا کرنی نہیں چھوڑنی۔ آپ نے اتنی دعا کرنی ہے اور اس یقین کے ساتھ کرنی ہے جس یقین کے ساتھ بچہ رو رہا ہوتا ہے اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرے رونے کے بعد میری ماں مجھے ضرور دودھ پلائے گی، اسی طرح آپ نے اتنا ہی رو کے اور اتنی ہی التجا کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی ہے، اور اس بھروسے کے ساتھ کرنی ہے کہ میری یہ دعا انشاءاللہ 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 اللہ قبول کریں گے، میری تقدیر ضرور بدلے گی۔ آپ کی چاہے کتنی ہی بری تقدیر آپ کو نظر کیوں نہ آ رہی ہو، آپ کو چاہے اپنے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ نظر آ رہے ہوں، آپ کے بچے اگر آپ کے ساتھ کچھ بھی کر رہے ہیں، کوئی بدتمیزی کر رہے ہیں، نافرمان ہیں، ہر چیز کی آپ اللہ سے دعا کریں، اتنی دعا کریں اتنی دعا کریں، آپ کا حلق خشک ہو جائے آپ تب بھی اللہ سے دعا کریں۔ اور خاص کر جو میں نے آپ کو کہا، میں دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ خاص کر آپ اپنی موت کی جب دعا کریں نا تو موت اچھی مانگیں، موت برحق ہے آنی ہے، لیکن موت کی اچھی کی دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ موت دینا دین پہ دینا، اسلام پہ موت ہو، کلمہ شہادت نصیب فرمانا، یہ وہ دعا ہے جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہم دنیا کے کاموں میں اس قدر الجھ چکے ہیں، اس قدر الجھ چکے ہیں، ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو بنانے میں، اپنے گھر کو بنانے میں، کوئی اپنے شوہر کی پریشانی میں ہے، کوئی رزق کی پریشانی میں ہے، کوئی بچوں کی پریشانی میں ہے، کوئی جاب لیس ہے اور کوئی اپنے سسرال کی پریشانی میں ہے، ہر کسی نہ کسی کے گھر میں آج کے دور میں پریشانی ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ ایک میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ جو پریشانی ہوتی ہے نا وہ حالات سے کم اور خیالات سے زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کے گھر میں کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اسی پریشانی کو سوچ سوچ کے نڈھال ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، گھر کے کام کاج چھوڑ دیتے ہیں اور بالکل ایک سائڈ پہ لگ کے رونا دھونا غم کرنا اور اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ غم آپ کی زندگی میں اس لیے ضروری ہے، وہ دکھ آپ کی زندگی میں اور کچھ پریشانیاں تکلیفیں وہ سب آپ کی زندگی میں اس لیے ضروری ہیں کیونکہ جب ہمارے دلوں پہ ہمارے دماغوں پہ زنگ لگ جاتا ہے، ہمارے اوپر شیطان پوری طرح حاوی ہوتا ہے، ہماری جو زندگی ہے اس کو دنیا میں مگن کرنے میں لگا ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی پریشانی یا ہمیں اپنی طرف مولڈ کرنے کے لیے وہ سارا کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور ہم اس وقت جو ہے وہ، بلکہ یوں میں کہوں گی کہ جو آپ کو لگے نا کہ پریشانی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ رہی ہے، وہ پریشانی آپ کی جو ہے وہ آزمائش ہے، وہ آپ کی پریشانی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جانے کے لیے ہے،
اور جس پریشانی کے بعد، جس تکلیف کے بعد آپ کو یہ لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اور دور ہو گئے ہیں، آپ کو اپنی زندگی تنگ لگنے لگی ہے، آپ کو آپ اپنی زندگی سے شکوے اور شکایتیں شروع ہو جائیں، آپ کو گلے آنے لگ جائیں، تو یوں سمجھ لیں کہ وہ آپ کی آزمائش نہیں ہے، وہ آپ کی سزا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے نا یہ کہ پتہ نہیں یہ ہماری آزمائش ہے یا ہماری سزا ہے، تو بس وہ لوگ یہ سوچ لیں کہ جو اپنی پریشانی کے بعد اللہ کو یاد کرنے لگ گیا، اللہ کی طرف رجوع کرنے لگ گیا، اللہ کو پہچاننے لگ گیا، وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اور جس نے اپنے آپ کو اپنے رب سے اور دور کر لیا، وہ اس کی سزا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔